غزوہ احد مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان احد کے پہاڑ کے دامن میں لڑی گئی جنگ احد 17 شوال 3 ہجری بمطابق 23 مارچ 625 عیسوی میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان احد کے پہاڑ کے دامن میں لڑی گئی۔ مشرکین کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی اور اس نے 3000 سے زائد افراد کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کی ٹھانی تھی، جس کی باقاعدہ تیاری کی گئی تھی۔ مسلمانوں کی قیادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اس جنگ کے نتیجے کو کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دونوں طرف شدید نقصان ہوا، اور کبھی مسلمان غالب آئے اور کبھی مشرکین، لیکن آخر میں مشرکین کا لشکر لڑائی ترک کر کے مکہ واپس چلا گیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی تھی۔ اس کے بعد علاقے کی قوتوں بشمول قریش مکہ اور یہودیوں کو اندازہ ہوا کہ اب مسلمان ایک معمولی قوت نہیں رہے۔ شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ نہایت غصے میں تھے اور نہ صرف اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے بلکہ ان تجارتی راستوں پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے تھے جن کی ناکہ بندی مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بعد کر دی تھی۔ جنگ کے شعلے بھڑکانے میں ابو سفیان، اس کی بیوی ہندہ اور ایک یہودی کعب الاشرف کے نام نمایاں ہیں۔ ہندہ نے اپنے گھر محفلیں شروع کر دیں جس میں اشعار کی صورت میں جنگ کی ترغیب دی جاتی تھی۔ ابو سفیان نے غزوہ احد سے کچھ پہلے مدینہ کے قریب ایک یہودی قبیلہ کے سردار کے پاس کچھ دن رہائش رکھی تاکہ مدینہ کے حالات سے مکمل آگاہی ہو سکے۔ ابو جہل غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، جس کے بعد قریش کی سرداری ابو سفیان کے پاس تھی، جس کی قیادت میں مکہ کے دارالندوہ میں ایک اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ اس مقصد کے لیے مال و دولت میں اکٹھا کی گئی، جنگ کی بھرپور تیاری کی گئی۔ 3000 سے کچھ زائد سپاہی، جن میں سے 700 زرہ پوش تھے، تیار ہو گئے۔ ان کے ساتھ 200 گھوڑے اور 300 اونٹ بھی تیار کیے گئے۔ کچھ عورتیں بھی ساتھ گئیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر مشرکین کو جوش دلاتی تھیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے یہ ارادہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبائے گی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے لیے اپنے ایک غلام کو خصوصی طور پر تیار کیا۔ بالآخر مارچ 625 عیسوی میں یہ فوج مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس نے، جو مکہ ہی میں رہتے تھے، انہیں مشرکین کی اس سازش سے آگاہ کر دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین سے مشورہ کیا کہ شہر میں رہ کر دفاع کیا جائے یا باہر جا کر جنگ لڑی جائے۔ فیصلہ دوسری صورت میں ہوا، یعنی باہر نکل کر جنگ لڑی جائے۔ چنانچہ 6 شوال کو نماز جمعہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو استقامت کی تلقین کی اور 1000 کی فوج کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ اشواط کے مقام پر ایک منافق عبداللہ بن ابی 300 سواروں کے ساتھ جنگ سے علیحدہ ہو گیا اور بہانہ یہ بنایا کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑنے کا اس کا مشورہ نہیں مانا گیا۔ ہفتہ 7 شوال 3 ہجری 23 مارچ 625 عیسوی کو دونوں فوجیں احد کے دامن میں آمنے سامنے آ گئیں۔ احد کا پہاڑ مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ وہاں ایک درہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا
تاکہ دشمن اس راستے سے میدان جنگ میں نہ آ سکے۔ بقیہ سٹوری اگلی ویڈیو میں دیکھیے۔